دوستو السلام علیکم، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینئر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو میرا آج کا یہ ولاگ پاکستان کے 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اور کچھ مخصوص ججز جو کہ عمران خان کو ڈس لائک کرتے ہیں، اس حوالے سے ہے۔ دوستو 13 جنوری کو ٹکٹ جمع ہونے ہیں جن پہ ہر سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو سمبل الاٹ ہونے ہیں۔ آج 11 جنوری ہے۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بولا جو الیکشن کمشنر نے ختم کر دیا تھا، اس کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو رد کر کے بحال کر دیا، اور تقریباً ابھی 18-20 گھنٹے ہو گئے اس فیصلے کو ہوئے ہوئے۔ الیکشن کمشنر نے اب سپریم کورٹ کے آرڈر کو ابھی تک نہیں مانا۔ اب چیف الیکشن کمشنر آفس اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہ رہا ہے۔ اگر تو سپریم کورٹ نے آج ہی ہیئرنگ کر کے ڈیسائیڈ کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر آج وہاں اپیل فائل ہو، اس کے لیے کل کی ڈیٹ یا پرسوں کی ڈیٹ دی گئی تو پھر پی ٹی آئی کس سمبل پہ الیکشن لڑے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ملا ہے تو اس کی مخالف سیاسی جماعتوں کے گھروں پہ صف ماتم بچھ گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو بلہ کیوں ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، چیف الیکشن کمشنر جس کو اقتدار دینا چاہتے ہیں اس ایک جماعت کو رہنے دیں اور باقی جماعتوں کو ختم کر کے تو اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ یہ کوئی بنگلہ دیش والا ماڈل ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کو جیلوں میں بند کر کے تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے تو الیکشن ہوئے اور تیسری دفعہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بن رہی ہے۔ ہمارے ادارے شاید اس طرح سوچ رہے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح سوچ رہا ہے تو یہ بڑا غلط سوچ رہا ہے، بڑی غلط سوچ ہے۔ حسینہ واجد کی ایک اپنی ہسٹری ہے، اس پہ نہ جائیں۔ ہمارے تو یہ جو بونے بونے سیاسی لیڈر ہیں ان کی تو ہسٹری ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے سوائے لوٹ مار اور اسی طرح کے معاملات کہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے حکومت پہ آ جاؤ، جب تک ان کے ساتھ چلے ورنہ پھر آنکھیں نکالنی شروع کر دو۔ اگر آپ کی کوئی آفر ٹھکرا دے، آپ سے کوئی گاڑی لینے سے، کوئی پلاٹ لینے سے، کوئی نوکری لینے سے انکار کر دے تو آپ اس کے دشمن بن جاؤ۔ اس طرح کے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے کیا دے سکتے ہیں، کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ ملک کو تو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اور اب یہ بات کسی اور طرف نہ جائے، میں اس کو واپس آتا ہوں کہ مرکزی چیف الیکشن کمشنر نے ذاتی دشمنی بنا لی ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں چلا گیا، جس طرح متاثرہ فریق چیف الیکشن کمشنر ہے کیونکہ پی ٹی آئی ورسز مرکزی چیف الیکشن کمشنر ہے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جائے اعتراض کرے سمجھ بھی آتی ہے چیف الیکشن کمشنر کو کیا مسئلہ ہے۔ مرکزی چیف الیکشن کمشنر کی تو ایسے ہے جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ذاتی دشمنی وہ نبھا رہے ہیں۔ وہ صاحب بیٹھے وہ آئینی ادارے کے ہیڈ بن کے ہیں، نبھا وہ ذاتی دشمنی رہے ہیں۔ تو میری اپنے متقبر حلقوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ سے، میڈیا کے لوگوں سے جو ملک کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے ذاتی مفادات سے مبرہ ہو کے جو سوچتے ہیں، ان تمام اداروں سے، ان تمام لوگوں سے میری التجا ہے کہ ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کرایا جائے اور ملک کو کسی اچھی سمت میں جانے دینا چاہیے۔ آزاد الیکشن ہو، منصفانہ ہو، جو جماعت جیتے۔ اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جیت جائیں اور سارے مل کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو تو بھلے ان کو بنانے دیا جائے، پی ٹی آئی اپوزیشن میں چلی جائے گی، مگر یہ اتنا کیے جائے جو ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل ہی نہیں دینا، اس کی قیادت پہ عجیب و غریب الزام، سائفر کا کیس، توشہ خانہ کا کیس، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، خدا کا خوف کرو، اتنے بڑے بڑے بلنڈر اس ملک کے ساتھ ہو چکے ہیں، تو آپ اس پہ جو بلنڈر اس نے کیا ہی نہیں، 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آئے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، سپریم کورٹ سے پاکستان کے خزانے میں چلے گئے، وہ کوئی یہ بتا دے کہ 190 ملین پاؤنڈ آئے تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ عمران خان کھا گیا۔ آئے سپریم کورٹ کے پاس، چلے حکومت پاکستان کے پاس، اس نے کیا کھایا؟ یونیورسٹی ملک ریاض نے بنائی، جگہ اس نے دی اور کرپشن عمران خان نے کر دی۔ تو میرا یہ ولاگ اب کافی لمبا ہو گیا، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا اور اس کو اس بحران سے نکالنا۔ خدا حافظ۔